بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کو دیکھ کے گیلانی صاحب میں مسکرا رہا ہوں، ماشاءاللہ، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ابھی چند دن کی ریلیف ہے، یہ بلہ پھر بڑھ جائے گا، صحیح ہے۔ اور وہ بڑھ گیا۔ ہاں جی، نہیں، جس طاقت سے اور جس شد و مد سے ریاست پیچھے لگی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے، ماشاءاللہ، اسے تو نظر آ رہا ہے کہ بلہ نہیں، پی ٹی آئی بھی بڑھ جائے گی۔ نہیں، وہ بلے کے بغیر تو سارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس الیکشن تک تو بڑھ ہی جائے گی۔ مختلف اس پہ جب الیکشن لڑیں گے تو عجیب سی ایک ویسے، لیکن میرا آپ سے سوال ہے، ان کو بعد میں مینیج کرنا بڑا آسان ہوگا۔ میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں، یہ اتنا کس چیز کا خوف ہے یا کون سی پیچھے طاقت ہے کہ دیکھیں ایک انٹرم ریلیف دیا، اسٹے دیا 9 جنوری تک جج نے پشاور ہائی کورٹ کے، اور اس کے بعد ڈویژنل ڈبل بینچ میں وہ کیس ہونا جانا تھا، اور یہ سارا کچھ شہباز شریف، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنے طاقتور سیاستدان ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے یہ نعرہ حق بلند کیا کراچی میں جا کے، اور اس کے بعد پی ٹی الیکشن کمیشن ایکٹیو ہو گیا، اور پھر وہ جس طاقت سے سارا کچھ ہوا ہے، اور کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان ججز پہ دباؤ ہوگا تھوڑا بہت کہ جناب یہ بلے کو آپ اچھا، نے اسٹے ویکیٹ کریں؟ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جن جج صاحب نے پشاور ہائی کورٹ میں فیصلہ دیا تھا، جی، سنا ہے کہ وہ پروسیکیوٹر تھے میرے خیال میں، ایڈوکیٹ جنرل ایڈوکیٹ جنرل تھے، ان کو کس نے اپوائنٹ کیا تھا؟ دیکھیں، یہ تو وکیل، نہیں، مجھے بتا دینا، ان کو کسی حکومت نے اپوائنٹ کیا ہوگا نا، پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا تھا۔ یہ تو دیکھیں کہہ چکے نا، شہباز شریف کہہ چکے، رانا ثناء اللہ کہہ چکے، اب آپ ان کی باتیں تو نہ کریں۔ آرگومنٹ تو سن لینا حضور۔ جی، تو انہوں نے فیصلہ دیا تھا، ہاں جی، تو اب جو اس کے خلاف ریویو تھی اس میں کتنے رکنی بینچ تھا؟ آج بھی میرے لیے ایک رکنی بینچ تھا۔ دیکھیں میری بات سنیں، مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ اس طرح کے فیصلے کوئی سائیڈ بھی پریشر ڈال کر کروائے گی تو اس کے نتیجے میں سوالات کھڑے کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کروائے، کوئی چاہے مقتدر جو کروائے، اور مجھے اور آپ کو وہ تمام چیزیں لوگوں کے سامنے ضرور رکھنی۔ لیکن موجودہ صورتحال میں ویسے مہتاب صاحب جس طریقے سے چلیں، ایک تو پارٹی بلہ ایک حق ہے، پی ٹی آئی کا حق ہے، متوقع تھا فیصلہ الیکشن کمیشن کا پہلے جی، کہ وہ الیکشن جو ان کا انٹرا پارٹی ہے وہ اس کو مسترد کر دے گی، متوقع تھا، بیٹھ کا انتخابی نشان خوف تھا کہ نہ ہوگا، فرض کریں یہ ہو گیا، اب انٹرم ان کو ریلیف مل گیا، اس کے اوپر جو اتنا واویلا، اتنا ریاکشن اور اتنی شد و مد کے ساتھ اس اسٹے کو ویکیٹ کروایا جانا اس کی اگلی ہیئرنگ سے پہلے، یہ سارا کچھ کیا نہیں شو کرتا کہ یہ کس طریقے سے مینج کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے طاقت کا استعمال ہو رہا ہے، ایک بات کس میں آپ طریقے کو سے بتا خوف دوں، کا اظہار ہو رہا ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ کس حد تک درست ہے آپ کے خیال میں؟ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مجھے جیسے جرنلسٹ کو یہ پتہ تھا کہ یہ بلہ واپس ہو جائے گا۔ آپ تو بڑے پہنچے ہوئے صاحب آپ۔ دیکھیں، نہیں، آپ نے بھی ایک کل پریڈکشن کی ہے کہ نواز شریف نااہلی کا جو وہ ہے وہ سارا معاملہ آپ ابھی تو آپ نے جنوری تک، مڈ جنوری تک انشاءاللہ نواز شریف سرخرو ہوں گے، سرخرو ہو جائیں گے، تو ایسے ہی یہ مجھے پتا تھا کہ یہ بلہ جو ہے یہ واپس ہو جائے گا۔ لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اگر ہمیں پتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو کل بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کل پی ٹی آئی اس کے خلاف سپریم کورٹ جا رہی ہے، اور ساری نظریں سپریم کورٹ کی طرف ہوں کہ کیا سپریم کورٹ یہ بلہ واپس کرانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ آپ کا کیا خیال ہے ویسے؟ دیکھیں، مجھے اس کے بارے میں، ایک تو جو انڈیپینڈنٹ جج ہے نا، وہ گلے کے اندر ہڈی ہیں، ان کو ذرا نگلنا مشکل ہے، اور میں سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، ہر شخص کی مختلف رائے ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے، میں یہ کہہ سکتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ کیا فیصلہ ہوگا، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے کہ جو اس کا نشان ہے نا، اور جو سمبل ہے، اور جس کی لوگوں کے ساتھ ایفیلیشن ہے، اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے وہ ان سے نہیں چھیننا چاہیے۔ ہاں، لیکن اگر وہ کرنا چاہیں تو سب کچھ کر لیں گے۔ کون کرنا چاہیے؟ وہ جو کر رہے ہیں سب کچھ، وہ چاہیں تو الیکشن بھی آگے کروا لیں گے۔
الیکشنز کل 60-40 آپ نے کہا تھا، میں ابھی تک اسی پہ ہی ہوں. اسی ابھی آج دیکھیں دو اور ابھی امپورٹنٹ کوئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ آپ بتائیں لا اینڈ اس آرڈر سے کے حوالے پہلے سے. کہ ہم اس پہ بلے پہ زیادہ بات کریں، جو دو اہم اور خوفناک چیزیں اور جن کی پیشن گوئی دیکھیں مولانا فضل الرحمان تو خود کر رہے تھے، خود جو اس وقت کے پی کی حکومت ہے وہ کر رہی ہے کہ وہاں پہ امن و امان کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے. ایک تو محسن داوڑ تو جی، جو وہ بڑے نامی گرامی پی ٹی ایم کے ساتھ رہے، پھر پشتون علیحدہ تحفظ جماعت موومنٹ بنائی کے. انہوں نے، بعد میں علیحدہ انہوں نے سیاسی جماعت بنائی اپنی ڈیموکریٹک موومنٹ نیشنل این ڈی ایم کے. ان پہ ایک قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ محفوظ رہے ہیں. شکر ہے فول گاڑی پروف گاڑی تھی یار، بلٹ گاڑی پروف پہ تھی. گولیاں لگیں وہ بچ گئے. پھر ایک اور ایم پی اے رہے ہیں سابق، ان پہ جے یو آئی ایف کے، ان پہ گاڑی پہ بم دھماکہ ہوا ہے آج کے دن میں. تو اچھا یہ ویسے واقعات ایک میں آپ کو اور بتاؤں، وہ بھی محفوظ رہے ہیں خیریت. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، مولانا فضل الرحمان کے جو بیٹے ہیں جی ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنی موومنٹ کو ریسٹرکٹ کریں. ہاں جی، ان کو بھی، اور یہاں پہ ایون کہ اسلام آباد میں بھی کہا گیا کہ جناب علی. تو یہ جو ایک تو اس میں بہت دو چیزیں ہیں دیکھیں، اس میں ہمیشہ دو طرح کے سوال اٹھتے ہیں کہ ایک تو کس حد تک یہ صحیح خطرات ہیں اور ایک کس حد تک انجینئرڈ ہے. یہ دو لازمی کوشچن ہوتے ہیں. اگر انسانی جان کے حوالے سے دیکھیں تو یقینی طور پہ کوئی بھی اس طرح کا کاشن، اس طرح کی وارننگ بڑی محترم ہوگی، بڑی امپورٹنٹ ہوگی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ایک آپ دیکھیں ایک پیٹرن بھی ہے اسٹیٹ کا بدقسمتی سے. اور یہ ہم نے شروع کیا تھا، مرحوم چلے گئے اللہ تعالیٰ کے پاس، رحمان ملک صاحب آپ کو یاد ہوگا وزیر داخلہ تھے، اور اس سے پہلے مشرف دور میں یہ سٹارٹ ہوا تھا کہ سیکیورٹی کے نام پہ تھریٹن کیا جائے پولیٹیکل پرسنالٹیز کو اور امپورٹنٹ لوگوں کو، ایک ویسی بڑی اور اور اپنے بھی جو مقاصد ہیں وہ حاصل کیے جائیں. میرا خیال ہے کہ یہ فرق کرنا یا اس کا پتہ چلنا بھی بڑا ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ. نہیں، یہ وارننگ دینے والے ان لوگوں کو پکڑتے کیوں نہیں ہیں جو اس طرح کے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے اندر ملوث ہیں. اس لیے میں ذاتی طور پہ یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے یہ ان کا ایشو ہے. ایک میں اور ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلوچستان کے جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اسلام جی آباد میں ان کے حق میں فیصلہ دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس بات کے مجاز ہیں اور حق رکھتے ہیں کہ وہ نیشنل پریس کلب کے سامنے اپنا جو دھرنا ہے ان خواتین کا وہ جاری رکھیں. جی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بلوچستان کے لوگوں کی آواز کے لیے کیونکہ بڑا آپ کو امپورٹنٹ پتہ ہے. ہے کہ ایک خطرہ تھا. کل سے ایک خبر چل رہی تھی کہ شاید کوئی کریک ڈاؤن ہوگا، ان کے کیمپس اکھاڑ دیے جائیں گے، ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کو جی ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ وہ وہاں سے اٹھ کے کہیں چلے جائیں. یہ دیکھیں پہلی بات تو دیکھیں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب خود وہ لواحقین سے ہمدردی اختیار کر چکے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ان کے اگر کوئی بندے تھے، اگر کوئی ایسے معاملات میں ملوث تھے تو دیکھیں وہ ان کی حد تک ہے، ان کو آپ کورٹس میں لے کے آئیں، ان کا معاملہ لیگل طریقے سے لڑیں، تو پھر ایٹ لیسٹ ان سے ہمدردی تو اس لحاظ سے آپ کی بنتی ہے نا. ویسے کاکڑ صاحب نمبر کے میں تو میں کیا بات کروں. آپ لوگوں کو پتہ ہے انہوں نے پنجابی کو کتے کے ساتھ ملا دی ہے. اللہ رحم کرے، وہ ایسے نہیں ہے، آپ نے یہ غلط سنا ہوگا. سر نہیں، انہوں نے کہا ہے یار کمپیریزن کرتے ہوئے جب آپ اتنی امپورٹنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں کیا کہہ دیا انہوں نے، مجھے تو آپ ڈرا رہے آپ ہیں کو یار. میں کلپ بھجواؤں گا اچھا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پنجابی اور خرگوش اور کتا جو ہے اس کی طرح سے اس کو مار دیا جاتا ہے بلوچستان کے اندر. دیکھیں لیکن پنجابی ہونا جرم نہیں ہے. وہ تو ایک ہمدردی کی سینس میں نہیں، اب شاید دردی کہہ کے رہے تھے سینس نا میں کہ آپ ان کو میں یہی کس تو بے دردی سے وہاں پہ مارا جاتا ہے، دیکھیں یہ میری کہنا بات چاہ رہے سنیں. ہوں گے میرے وہ. آپ کو الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کرنی چاہیے. میں صحیح. اور آپ جب گفتگو کرتے ہیں کسی پبلک فورم پہ تو اس پہ ہمیں احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہم اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتے. تو وہ پرائم منسٹر ہے، اللہ کی شان ہے ویسے وہ بھی لیکن پرائم میں منسٹر بتاؤں ہیں. یہ جو ابھی کیس چل رہا ہے ابھی جبری گمشدگیوں والا جو پی ٹی آئی والا ہی کیس ہے، بیسیکلی ہم نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں بات کی تھی. اس میں تمام لوگوں کو چاہیے، تمام فریقین کو چاہیے کہ تمام کیٹیگریز کے جو مسنگ پرسنس ہیں ان کے بارے میں کھل کے بات ہونی چاہیے. اور چیف جسٹس آف پاکستان کو اس فورم سے ہمارا بھی مطالبہ ہے اور بہت سارے لوگوں کا بھی ہے کہ ان کو پوری طرح اس ساری چیز کو سارٹ آؤٹ کریں. وہ اس میں جو بھی پلس مائنس ہے اس کو آپ دیکھیں اور اس پہ بات کریں. آج ہمارے صحافی دوست ہیں اجمل جامی، انہوں نے بڑی اچھی ٹویٹ کی. انہوں نے مدثر نارو صاحب کا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مسنگ پرسن ہے بیچارے جرنلسٹ ہے،
اور وہ لکھتے تھے تھوڑا سا مزاحمت کی شاعری اور اس طرح کی باتیں. 6-7 سال ہو گئے ہیں, بیٹا ان کا بڑا ہو گیا ہے, 2 دفعہ وزرائے اعظم کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلایا ہے, اور اس کے بعد اتنا کچھ اس کیس میں ہوا ہے لیکن کوئی پروگریس نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا جی کہ کاش یہ سارے لوگ جو کر رہے تھے وہ ان کا بھی نام لیتے. تو میرا خیال ہے کہ ونس فار آل, اگر آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب بلوچستان کے بھی وہ نمائندہ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس ساری تمام کیٹیگریز مسنگ پرسنس کی ہیں, ایون کے پی کے بھی جو لوگ ہیں, جو پنجاب کے لوگ ہیں, جو سیاسی ہیں, جو غیر سیاسی ہیں, جو معاشرتی ہیں, جو ان سب کو سارٹ آؤٹ کریں وہ اچھے طریقے سے. اچھا, اجازت لینے سے پہلے ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں. آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں, انہوں نے کہا جی کہ عمران ریاض صاحب سے کل میری ان کی بات ہوئی, تو وہ اگر ان کو تفویض دیا جائے, اگر مگر کر کے انہوں نے بات کی, تو وہ کورٹ کے سامنے پیش ہو کر پورے حقائق جو ہے وہ بتانا چاہتے ہیں. چیف جسٹس نے ویسے بڑی زبردست بات کی اس پہ. انہوں نے کہا کہ ابصار عالم کو جب اس نے پیش ہونا تھا تو ابصار عالم خود ہمارے سامنے آیا, کنواں تو چل کے نہیں جا سکتا نا. میرا آدمی ہے. تو مہربانی کر کے عمران ریاض صاحب یا باقی جتنے بھی لوگ ہیں جرت کا مظاہرہ کریں, اور ویسے جرت کا میں ان کے سب بارے میں زیادہ سخت بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن انہیں چاہیے کہ وہ واقعی وہاں جا کے بات کریں جو متعلقہ فورم ہے. لیکن ایک پرابلم اور بھی ہے نا, اسلام آباد میں آپ نے دیکھا کہ کل رات کو کتنی شدید قسم کی فوگ تھی. اللہ کرے کہ پاکستان کا جو سیاسی منظر ہے اس کے اوپر جو فوگ ہے یہ ذرا ہٹ جائے. یعنی میرا خیال ہے ابھی تو نہیں ہٹے گی وہ, تاکہ الیکشنز ہو جو جائے. شروع میں میں نے کہا تھا کہ جس شد و مت سے ریاست پیچھے لگی ہوئی ہے, ابھی تو یہ دھن نہیں چھٹنے والی, کچھ عرصہ لگے گا, پھر دیکھیں گے. اللہ کرے کہ یہ فوگ ہٹے تاکہ سیاست آگے کی جانب موو کرے اور الیکشنز ہوں اور کنٹروورشل بھی نہ ہوں. اسی دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں آپ سے کہ میکسیمم لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور اپنے کمنٹس بھی سے بھی نوازیں. تو اجازت دیجیے, خدا حافظ.